کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، اور وہ حدیث تمام غریبوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے الا رعا، مگر اس نے اپنی قوم کی بکریوں کو چروایا ہے۔ یعنی میں پاک پیغمبر اپنے چند قرارید یعنی پیسے لیا کرتا تھا اور مکہ والوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کا زمانہ تھا، آپ غریب تھے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا، اور پھر ایسا وقت آیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے خزانے آگے ہیں، نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، مسجد نبوی سے اچانک چلے جاتے ہیں، پھر آپ واپس پلٹ کے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر خیر ہو، آپ کہتے ہیں کہ سنو میرے گھر میں ایک سونا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا کہ یہ شام تک پڑا رہے گا کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، میں اپنے گھر والوں کو گیا اور اعلان کر کے آیا اس سونے کو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کر دیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ ہمہ قسم کی تعریف توصیف بزرگی اور بڑائی اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے تمام جہانوں کی مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر ان کے رزق کا بندوبست فرمایا۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، مکہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے تمام کائنات کی طرف آخری رسول تاجدار ختم نبوت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل تا قیامت امت مسلمہ کے لیے
چاہے وہ کافر بھی ہوں، ان کے لیے بھی اگر وہ اپناتے جائیں تو بہترین زندگی گزارنے کا ہر عمل بہترین طریقہ ہے۔ ہر عمل کے اندر ہر انسان کے لیے بڑی ہی کامیابی ہے۔ موجودہ دور میں ایک بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، اور واقعی پریشانی ہے بھی، لیکن کچھ لوگوں نے پریشانی بنا بھی رکھی ہے، ان کے لیے ہے نہیں۔ میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو امیری اور غریبی کا فرق ہے، ایک تو میرے اللہ کی تقسیم ہے۔ ایک ہی باپ کے 5 بیٹے ہیں، رب العزت جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو مال نہیں دیتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں امیری اور غریبی یہ بالکل دو سمجھیں الگ الگ اسٹیٹ بن گئے۔ اللہ جس کو سمجھ عطا فرما دے وہ تو اللہ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار جاتا ہے، اور اس کے برعکس امیر بندہ وہ تو آسائش میں زندگی گزار جاتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل جو دوسرا بندہ غریب ہوتا ہے، ایسے بندے بھی ہم نے دیکھے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے، رب العالمین سے شکوے اور گلے کرتے۔ اس حوالے سے کہ امیری اور غریبی واقعی معاشرے میں ہے، اسلام اس کا کیا حکم دیتا ہے؟ امیری کیا چیز ہے، غریبی کیا چیز ہے، یہ آپ کے علم میں ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ اس حوالے سے اسلام یہ دیتا ہے، سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 87 کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر یوسف علیہ السلام کے والد جب انتہائی تکالیف اور پریشانی میں آ گئے تو فرمانے لگے کہ میری بات سنو، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، فتحسسوا من یوسف، تم جاؤ یوسف کے متعلق جانچ پڑتال کرو، اور پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ آگے قرآن کے الفاظ ہیں، لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ تو کافروں کا وتیرہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے۔ نا امیدی نہیں اپنانی۔ آپ جس قدر تنگ دستی میں ہیں، فقیری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہمیشہ اللہ سے مثبت سوچ، پوزیٹیو تھنکنگ آپ نے ہمیشہ باندھ کے رکھنی ہے کہ آج اگر حالات ماڑے آگے میرا رب اس سے اچھے کر دے گا انشاءاللہ۔ آج میں پریشان ہوں تو اللہ خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ آج اگر میں ڈوبا ہوا ہوں تو میرا رب مجھے بلندی بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے انا مع عبدی کا ظنی بی، فرمایا او لوگوں سنو، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے چلتا ہوں جیسے میرا بندہ میرے ساتھ سوچتا ہے۔ یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے آپ کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے میں یہ دونوں طبقے جدا جدا ہیں۔ جب غریب کی شادی ہوگی تو اس کے انداز اطوار اور ہوں گے، امیر کی شادی ہوگی تو آپ اس کے عللے تللے چونچلے اور دیکھیں گے۔ غریبوں کی عید کچھ اور طرح سے گزر رہی ہوگی، امیروں کی کچھ اور طرح سے گزر رہی ہوگی۔ غریبوں کی مجلس میں آپ کو گفت و شنید انداز معاملات کچھ اور موضوع ہوں گے جس پر وہ گفتگو کر رہے ہوں گے، امیروں کی مجلس کے موضوعات بالکل اس کے برعکس ہوں گے۔ اور اس معاشرے میں جس ٹائم ہم اب زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ دو ہی طبقے رہ گئے ہیں،
میں اس قوم کو مراد نہیں ہوں جو اس ملک کے اشرافیہ ہے، بڑے لوگ ہیں جو اس کی ملک کی قسمت بدلتے ہیں۔ جب وہ ٹی وی پر آتے ہیں تو منہ تو ایسے بسور لیتے ہیں، منہ ایسا بنا لیتے ہیں جیسے کہ یہ غریبوں کی غربت پر ابھی رونے لگ جائیں گے۔ حقیقت میں ان کے چہرے دیکھو جو لال ٹماٹر کی طرح بنے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ مال دولت کھا کے بنے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ وہ غریبوں کا خون چوس کر پی کر ان کے چہرے لال گورے ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر یہ تقسیم موجود ہے۔ کیا شریعت بھی اس حوالے سے کوئی رہنمائی کرتی ہے؟ شریعت رہنمائی کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے ساری آسیں اور امیدیں، توکل اور بھروسہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا اے لوگو اگر تم ایسے اللہ کی ذات پر بلیو، ٹرسٹ، اعتماد کرو جس طرح کے اللہ کی مخلوق چھوٹے وہ جو پرندے ہوتے ہیں، چڑیا ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں صبح صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں، کوئی ان کا اسٹور نہیں ہوتا ہے، کسی پرندے کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے، وہ جناب تہجد کے ٹائم چہچہا رہے ہوتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، انسان تو سویا رہتا ہے، وہ اللہ کے آوازہ بلند جو آذان لگائی جاتی ہے کہ لوگو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ تو نہیں آتا ہے، لیکن اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہ اللہ کے پرندے، یہ اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف اور ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، پھر یہ اڑان بھر دیتے ہیں۔ جب شام کو پلٹتے ہیں تو رب العزت ان کی گچی جو خالی ہوتی ہے، پیٹ بھی ان کا بھر چکا ہوتا ہے، ساتھ میں اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا بھروسہ کرنا۔ بھروسے کا آخری اسٹیج، سب کچھ چلا جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، آپ آئی سی یو میں پڑے ہیں، اللہ سے ہمیشہ اچھی امید لگانی۔ ایک بار کاروبار ڈوب گیا تو اس کا مطلب کہ آپ ہمیشہ کے لیے کونے میں چلے جائیں؟ نہیں، دوبارہ محنت کریں، اللہ سے دوبارہ دعا کریں، التجا کریں، میرا رب ان قریب انشاءاللہ پھر آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ نے شادی کی ہے، ایک جگہ سے آپ کو اولاد نہیں ہوئی، بالکل نا امید نہ ہو، اللہ نے اس کے لیے دروازہ رکھا کہ دوسری کر لو، اللہ اولاد عطا فرما دے گا۔ ایک گھر سے شادی کر چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، دوسری نہیں کرنا چاہتے، پھر بھی نا امید نہ ہو، رب العالمین اپنی رحمت سے جب بھی چاہے گا پھر اولاد عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین، یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کسی کو عمل دخل نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی صورتیں ہیں جو ہم نے اپنے سروں کے اوپر سوار کر لی ہیں، حقیقت میں دین اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ ہر حال میں ایسا کرنا ہے۔ چند مثالیں دے رہا ہوں، نوٹ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر سے لوٹ رہے، آپ تو ہادی ہیں، آپ تو مرشد ہیں، آپ سے بڑھ کر تو آپ کا ایمان عقیدہ ہے نا کہ کوئی ہستی دنیا میں آئی، یہ تو آپ کا فیت ایمان ہے، دنیا کے کافر بھی مانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خیبر سے واپس پلٹے، وہاں ایک سردار قبیلے کی سردار کی بیٹی لونڈیوں میں آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کو دے دی، آپ کو کہا گیا کہ آپ نے یہ ان کو دے دیے، آپ ان کو نہ دیں، یہ عورت اس قابل ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، ممکن ہے کہ اس کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کے بدلے ایک اور لے لو، لے لی اس نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفیہ کو بلایا، پھر آپ نے اس کو آزاد کر دیا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا، اور اس کو آزادی دے دی، اس کی آزادی کو حق مہر بنایا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کر لیا۔ کس کا نکاح ہوا ہے ذرا نوٹ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہے۔
آپ غزوہ خیبر سے پلٹ کے آ رہے ہیں، اب آپ کا نکاح ہو چکا ہے، اب آپ نے ولیمہ کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ حدیث کا لفظ ہے من کانہ عندہ شیء، او میرے صحابہ میں نے نکاح کر لیا، آپ نے دیکھ لیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ شریعت کی یہ خوبی ہے، اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام تا قیامت مکمل حل عطا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، میری سیرت میری امت کے لیے تا قیامت یہ ایک مثال بننے والی ہے۔ لوگوں جس کے گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ لے کے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھا دیا، ایک صحابی آتا ہے کھجور لے کے آتا ہے، دوسرا آتا ہے ستو لے کے آتا ہے، تیسرا آتا ہے سمن کے لفظ گھیوں لے کے آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسترخوان بچھا دیا ہے، اس کے اوپر یہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں لے آئے ہو، آپ جمع ہو گئے ہو؟ جی ہاں جمع ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے، اب ایسے کرو اس کو کھا کے چلے جاؤ۔ اب ہمارے معاشرے میں دیکھ لو، جب ولیمہ کرنا پڑتا ہے کیا دیکھتے ہیں؟ اگلے 5-5 8-8 سال مقروض رہتے ہیں کہ بچی کو اس طرح ہم نے چلانا ہے۔ نوجوانوں سے پوچھو جو رزق حلال کماتے ہیں حال روڈ پر، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے بہت اچھی جگہ اپنا ولیمہ کرنا ہے۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت نہیں؟ کاش کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سیرت کے پوشیدہ پہلو کو دیکھنا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ساری زندگی کر کے بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غربت میں گزری، بالکل ایسی گزری کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر ایک ایک مہینہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ کوئی ہے یہاں اس مجلس میں مجھ سمیت؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غربت ایسی بھی فقیری بھی گزری ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ شیب ابی طالب کے اندر محصور ہو کے رہ گئے ہیں، بالکل غریب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی اور وہ حدیث تمام غریبوں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں ما من نبی، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے الا رعا، مگر اس نے اپنی قوم کی بکریوں کو چروایا ہے۔ یعنی میں پاک پیغمبر اپنے چند قراریت یعنی پیسے لیا کرتا تھا اور مکہ والوں کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کا زمانہ تھا، آپ غریب تھے، آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا، اور پھر ایسا وقت آیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے خزانے آگے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، مسجد نبوی سے اچانک چلے جاتے ہیں، پھر آپ واپس پلٹ کے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر خیر ہو، آپ کہتے ہیں کہ سنو میرے گھر میں ایک سونا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا کہ یہ شام تک پڑا رہے گا کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں، میں اپنے گھر والوں کو گیا اور اعلان کر کے آیا اس سونے کو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غریب ہیں تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، جب اللہ نے مال دے دیا ہے تو پھر ان کا وہ اسٹیج بڑھ نہیں گیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ اللہ نے جب مجھے آج سے 20 سال 30 سال پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا، آج اللہ نے مجھے کچھ دے دیا ہے تو میں اپنے ملازم کے ساتھ کون سے رویے سے بات کرتا ہوں، اپنی آنکھیں یہاں رکھ کے بات کرتا ہوں یا میں اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں۔ ایسے بھی آج معاشرے میں بندے موجود ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کا یہ قول ہوتا ہے کہ ہم یہ سب اللہ کی دین کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں مال دے رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے ادھر بھی خرچ کیا ہے، ادھر بھی خرچ کیا ہے اور ادھر بھی خرچ کیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کا زمانہ بھی دیکھا، فقیری کا زمانہ بھی دیکھا، پھر جب آپ مالدار بن گئے آپ نے کسی صحابی کو تانا نہیں دیا ہے۔ آج آپ کا کوئی ملازم آتا ہے وہ کہتا ہے بوس میرے گھر میں بیماری ہے، میری بہن کی شادی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اتنی تنخواہ دیتا ہوں، تیرا اس سے گزارا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگلا آگے چلتا جا، میں تو اتنا نہیں کر سکتا ہوں۔ میں علل اعلان کہتا ہوں، میرا یہ جملہ اچھی طرح سمجھ لو، او میرے بھائیوں، کسی غریب کی غربت کا کبھی بھی معاشرے میں ہم نے مذاق نہیں اڑانا ہے۔ کیا سمجھتا ہے تو جب تو اس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ تو نہیں ہے، میں نے تو جتنی آپ چاہے تو نے پی ایچ ڈی کی ہے، جتنا باقیوں کو دیتا ہوں اتنا ہی تجھے دیتا ہوں، جتنا باقی کام کرتے ہیں اتنا ہی تو کام کرتا ہے، جتنی ان کی تنخواہ ہے اتنی تجھے دیتا ہوں۔ سوال میرا تجھ سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے تو نے تو جواب دے دیا ہے، تیرا شرعی اعتبار سے اپنا معاملہ ہے، میں اس
اس میں تو نہیں ہاتھ داخل کر سکتا، یہ تیرے خدا کا معاملہ ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب تو یہاں آیا تھا تیرے پاس بھی تو کچھ نہیں تھا، اور پھر اوپر آسمان کی طرف دیکھ، اللہ تجھے یہ کہہ رہا ہوتا ہے، جب تو یہ کہہ رہا ہوتا ہے غریب کو، اپنے ملازم کو، اپنے بہنہ کو، اپنے رشتہ دار کو جو تیرے پاس آئے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی چند ضروریات ہوتی ہیں، تو ان کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے کرنا ہے تو کر، ورنہ اور گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم کیا تو نے جملہ کہہ دیا ہے؟ اس کا مفہوم مخالف میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ تیرا قد بھی اتنا بڑا نہیں تھا، تیری تعلیم بھی اتنی نہیں تھی، تو انگیٹھا چھاپ تھا، اگر میں بھی تیرے قد کاٹ کے مطابق دیتا تو بھی آج روڈ پر ہوتا۔ تو سمجھتا ہے کہ تیری صلاحیت پر اللہ نے سب کچھ تجھے دے دیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ ہاں ایک فرق ہے، جو ادھر تیرے سامنے یوں کر کے کھڑا ہے، اس بات کو سمجھ کہ آج اللہ نے اس کو آزما دیا ہے چھین کر، اور اللہ نے تیرا بھی امتحان لینا شروع کر دیا ہے، تجھے عطا کر دیا ہے کہ دیکھے ابن آدم کیا کرتا ہے۔ غریبی ضرور آئی ہے، غریبی میں اور امیری میں اسلام کے احکام ہیں، یہ نہیں ہے یہ غربت جس میں ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس چیز سے کسی مسلمان کا پالا نہ ڈالے۔ یہ غربت جب کسی کے گھر ڈیرے ڈال لیتی، حضرت عزت تو دور کی بات ہے، انسان کو بے غیرت بنا دیتی۔ یہ غربت جب کسی کو جپھی ڈال دیتی ہے، اپنے پرائے تو کیا اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ جب یہ غربت، ایسے بھی بہت سارے معاملات ہمارے پاس کیس ہیں، جب امیر تھے تو شادی ہوئی، جیسے غریب ہوئے بیویاں بھی چھوڑ کے چلے گئے، سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس غربت پر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ مجھے ایسی فقیری سے بچا جو فقیری غربت مجھے کفر تک پہنچا دے، اللہ اتنا غریب نہ کرنا۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں غربت کا آپ نے احساس پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو، اس باپ سے پوچھو کہ جو گھر میں جاتا ہے، شام کو اس کو یہ احساس ہوتا ہے، صبح صبح وہ گھر سے نکل کے آتا ہے، روڈ کے اوپر تیشی کانڈی، آپ سمجھتے ہیں نا وہ اوزار مزدور لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ یتیموں اور مسکینوں کی طرح تیری اور میری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آنے والا آئے گا اور ہمیں ابھی لے جائے گا۔ شام کو جب وہ پلٹتا ہے، سارا دن دھوپ سیکتا رہتا ہے، شام کو وہ جب پلٹتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، اور وہ سوچ ذرا، اس کے گھر میں بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، گھر میں بیماریوں نے ڈیرے بھی ڈال رکھے ہیں، اب اس کے گھر میں بچی بھی ہے، اس نے اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح کہ وہ آج تیرے پاس آ گیا ہے، کچھ مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر کو اللہ نے قرآن کے اندر وحی نازل کر کے فرمایا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیغمبر اگر تیرے پاس کوئی آ چکا ہے، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کی انسلٹ نہیں کرنی ہے، عزت نفس مجروح نہیں کرنا ہے، دینا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو دیا اور آپ نے دے دیا، نہیں دینا ہے اچھے انداز میں اس کو واپس بھیج دو۔ اللہ قرآن میں پھر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پچھلی صورت میں وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ اللہ کہتا ہے پیغمبر کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ ہم نے آپ کو ٹھکانہ بھی دیا، آپ کو نبوت بھی عطا کر دی، اور پھر ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ درجہ کائنات میں عطا فرما دیا۔ اے پیغمبر اس کے باوجود بھی اے میرے مخلوق، اے میرے بندو، میرا پاک پیغمبر جس مکہ سے مجبوری کی حالت میں نکلا تھا، یار غار آپ کے ساتھ تھا، آپ بڑی پریشانی میں نکلے تھے، آج پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پورے رعب اور دبدبے کے ساتھ فتح مکہ ہو چکا ہے، میرا پاک پیغمبر داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر داخل ہوتے ہیں، آپ نے ساری زندگی 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں اشراق کی، 4 بھی پڑھی ہیں، لیکن اس دن میرے پاک پیغمبر نے شکرانے کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں 8 رکعتیں پڑھی کہ آج اللہ نے مجھ کو کیا دیا ہے؟ مقام دیا ہے۔ اور آج جب میں دفتر میں آتا ہوں، شام کو جب میں بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں آیا تھا اور میں نے کاپی پکڑی تھی، چیئر پر بیٹھا تھا، یہ میری محنت تھی۔ اللہ کہتا ہے تیری محنت نہیں تھی، یہ تو میں رزاق ہوں جو تجھے بغیر مانگے تیرے دیے جا رہا۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ بڑی سوچ میں ہوتے ہیں کہ میرا یہ سودا بن جائے؟ وہ سودا نہیں بنتا ہے۔ بعض دفعہ آپ سوئے ہوتے ہیں، آپ کے دروازے پہ خود ہی پالٹیاں آئی کھڑی ہوتی ہیں، ساری یہ دے دے، ڈبل نفع آپ کو دیتے، اللہ دے دیتے۔ غریبی اور امیری میں ہمارا آج معاشرے کے اندر یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس حال میں ہم نے سروائیول کرنا۔ اللہ نے ایک بندے کو مال دیا، وہ ہر روز سوٹ تبدیل کرتا ہے، ایک نہ کرے 3 کرے، کوئی ایشو نہیں۔ صحابی رسول ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ابو بکر گزرتے ہیں، ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اس آیت کا کیا سوال ہے، کیا معنی ہے، تشریح تو سمجھاؤ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ کسی کو کھلائے، پسند کرتے ہیں کسی کے پیٹ میں ہمارا لقمہ چلا جائے، ہمارا رزق جائے، وہ پسند کرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دے دیا، فرمایا اس کا یہ مطلب ہے۔ امیر عمر گزرے، اللہ 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 اللہ، ان سے پھر سوال کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی جواب دے دیا وہی۔ پھر امام الانبیاء اکرم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ابو ہریرہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا بھی پڑے، آپ سمجھ گئے، دانائے امت تھے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھ محمد کے ساتھ چل، میں تیرا مطلب سمجھ گیا۔ ابو ہریرہ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس آیت کا مطلب سمجھاؤ، ابو ہریرہ بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا کہ غیرت اتنی تھی وہ کہیں کسی کو نہیں سکتا تھا، اس نے آیت ایسی پوچھی کہ سمجھنے والا سمجھ جائے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، ابو بکر نہ سمجھ سکے رضی اللہ۔ اور یہاں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کسی کا کاروبار ڈوب جائے یا کوئی رشتہ دار کسی کے پاس آ جائے، وہ پھر دوسری مجلس میں اسے بتاتے ہیں کہ اس نے مانگنا شروع کر دیا ہے۔ خیال کرنا آج جس جگہ تم بیٹھ کر اس کے بارے میں تانا دے رہے ہو، اللہ قادر ہے تمہیں اس کی جگہ پہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، یہ بھوک حضرت اس سے پوچھو جس کی شوگر بالکل لو ہو جاتی ہے، اگر اس کو کچھ کھلاؤ گے تو اس کی جان میں جان ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں وہ معصوم فلسطینی بچے، جدی بچے جن کے چہرے لگتے تھے کہ ایسے بھی خوبصورت بچے ہو سکتے ہیں، ایک دودھ کے پیکٹ کے لیے لڑ پڑتے تھے۔ یہ غریبی اور امیری کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو تقسیم ہو چکی ہے، شادی کرنی ہے کہاں کرنی ہے؟ امیروں میں کرنی ہے، نہیں دیکھنا اگلا بچہ نمازی ہے نہیں ہے، گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، احتیاط کرو۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو جس کو میں نے بیان کیا ہے، یہاں میرے بھائی مزدور بھی تو بیٹھے ہوں گے، یہ چیز صرف آپ نہیں اور لوگ بھی تو سنتے ہیں۔ غریبی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صبر کیا، کسی سے اپنے آپ کو اس قدر نہیں اپنے آپ کو بھیکاری بنا دیا جس طرح آج ہمارے معاشرے میں ہر جگہ بریک لگاؤ بھیکاری آ جاتے۔ یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اس کی بالکل ممانعت ہے۔ ہوا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر فرماتے ہیں اللہ نے اتنی دولت دی کہ ریشم کے ٹکڑوں سے اپنے ناک صاف کیا کرتے تھے۔ پہلے ایک وقت ہے کھانے اور پینے کو کچھ نہیں، پھر اللہ نے کیا کر دیا، اتنا مال دیا ہے کہ کس پوزیشن پہ پہنچ گیا۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند دعائیں سکھائی ہیں جو حکام ضروری ہیں۔ جب آپ کسی کو دیکھیں کہ آپ کے برابر کا تھا وہ ڈوب گیا ہے، اس کو دیکھ کے یہ دعا پڑھیں۔ اور یہاں آپ کو سکھانے کے لیے ایک جملہ کہوں، میں نے اور جگہ بھی جمعے پڑھائے، اس جگہ آپ کے اندر ایک بہت بڑی سستی ہے، بطور تنبیہ کے کہتا ہوں کہ آپ لوگ دعائیں سیکھنے میں بہت سست وارد ہوئے۔ یہ دعائیں سیکھا کریں، پوچھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو مشکل میں دیکھو، تکلیف میں دیکھو، یہ دعا پڑھو، اللہم، کون سی؟ وہ دعا بھول گئی، ایک دوسری دعا ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تم کو کوئی مال دولت دے تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جو تو نے نعمتیں دی ہیں یہ ختم ہو جائے۔ اللہ کاروبار دیا ہے، اللہ ہمیشہ رکھ، اللہ بیٹا دیا ہے، اس کو ہمیشہ صحت مند رکھ، اللہ بیٹیاں دی ہیں، ان کا نصیبہ اچھا کرنا، اللہ یہ گھر دیا بنا لیا، اس میں خوشیاں عطا کرنا، اللہ کاروبار یہاں کر رہا ہوں، اللہ اس کو کبھی بالکل لو نہ کرنا، اللہ ہمیشہ عطا فرما۔ اور اگر کسی ایسے بندے کو دیکھو، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اللہ میں بڑا عافیت میں ہوں،
یہ نہ ہو کہ عافیت پھر جائے وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اچانک تیری ناراضگی اترے یا کسی قسم کی پریشانی آ جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو تکلیف میں دیکھو کیا کرو؟ کون سی دعا پڑھو؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ تعریف ہے اس ذات کی کہ جس ذات نے مجھے اس معاملے میں بچا کے رکھا ہے جس میں یہ بھائی مبتلا ہے، بیماری میں ہے، غربت میں ہے، ذلت میں ہے۔ یہ دعائیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ کیا ہے؟ غریبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بھائی کو اللہ دے دے مال، وہ کہتا ہے دوسرے کے دوں گا، ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، طعام الواحد، ایک بندے کا کھانا رکھا ہوا، ایک بندہ اور آ گیا، اچھا یار یہ وینڈ اپ کر، بعد میں میٹنگ کریں گے، بعد میں کھانا کھائیں گے، آ جاؤ۔ نہیں، طعام الواحد، ایک بندے کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے بندوں کو کافی؟ 2 کو۔ اچھا 2 بندوں کا کھانا پڑا ہے، 2 اور آ گئے، فرمایا پریشان نہ ہو جاؤ، 2 کا کھانا کتنے کو کافی ہے؟ 4 کو حدیث کے لفظ ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے، آئے میرے بھائی آپ آ گئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آپ میرے دسترخوان پر تشریف لائے۔ بعض سلف صالحین رحمہ اللہ جب ان کے پاس کوئی چلا جاتا اپنی ضرورت پیش کرتا تو وہ اس کو دیتے اور اس کا ہاتھ چومتے شکریہ ادا کرتے، کس وجہ سے؟ کہ تو وہ شخص ہے جو ہماری نیکی کو قیامت تک اٹھا کے لے جائے گا۔ کیسے ان کی سوچ تھی؟ یہ امیری اور غریبی کا جو فرق ہے یہ ہمارے معاشرے میں ایک دیوار بن گیا ہے، اسلام نے اس کا نہیں رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو نہ بتاؤں؟ ایک دعا مانگی آپ نے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے زندگی دے مسکین بنا کر، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ محمد کے گھر کو اتنا رزق عطا فرما کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، بس یہ نہیں کہ بہت اچھی زندگی، نہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو جو شخص میں نے جنت میں دیکھا، جب میں جنت کو میں نے دیکھا تو میں نے جنت میں اکثرا لوگوں کو فقراء کو دیکھا، جو فقیر ہیں، غریب ہیں، مزدور ہیں، اگر وہ ان باتوں پر صبر کر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اس صبر کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو وہاں آگے بہت کچھ عطا فرمائے۔ جی میں عمر نبھی ہے شاکر دی، 1 منٹ نبھا پتہ لگ پوندے، ہماری زبان کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے جس غربت میں زندگی گزاری ہے 1 منٹ زندگی گزارو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ بلکہ اسی کا ایک اور شعر ہے، چھوٹا سا جملہ بہت اچھا ہے، سمجھنے کے قابل ہے، اتھاں جو بھوگ بھوگیے ہیں، کہتا ہے ادھر جو تکلیفیں برداشت کی اتھاں کوئی تاں جزا مل سی، ادھر کوئی تو بدلہ ملے گا، تھکیڑے سارے لہوے سن نبی مل سی خدا مل سی، کہتا ہے سارے غم مٹ جائیں گے، غریبی کو بھی برداشت کیا، مریضوں کو بھی، مرض کو بھی برداشت کیا، اسی طرح دنیا سے چلے گئے لیکن حرام کے قریب نہ گئے، لوگوں کا مال لے کر ہڑپ نہ کر گئے، خیانت نہیں کی انہوں نے، اسی حال میں زندگی گزار گئے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ یہ اس دنیا میں تو بڑے فقیر تھے، اللہ رب العزت کی شریعت پر عمل کرتے رہے تو قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قبل الاغنیاء، یہ 500 سال پہلے جنت میں فقراء داخل کر دیے جائیں گے، مالداروں سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا امی عائشہ کو، اے عائشہ اللہ سے دعا کر کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے معاملہ کر دے، اے عائشہ جس سے من نوقش عذبا، جس سے حساب لیا گیا سمجھو وہ مارا گیا۔ جتنا مال ہے، ایک دن ایک صحابیہ ہے ام دردہ، وہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے مالکا لا تطلبو کما یطلبو فلان، فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے مال نہیں اکٹھا کرتے جس طرح کہ وہ اکٹھا کرتے، وہ بھی تو آپ کے ساتھی ہیں۔ فرمایا انی سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی، صحیح حدیث ہے، وہ کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے سامنے ایک بہت بڑی گھاٹی آنے والی ہے، کتبتن کعودن، ایک گھاٹی آئے گی، ایک بہت بڑا گڑھا آئے گا، اس سے تمہیں گزرنا ہے، اور پھر کیسے گزرو گے؟ ظاہری بات ایک بندے نے پیچھے بہت بڑا بیگ پہنا، چھلانگ بھی لگائی ہو، وہ لگا سکتا ہے؟
اب کیا ہوگا؟ جس بندے کا جتنا مال ہوگا اس نے اللہ کو حساب بھی دینا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمیں اس بارے میں کیا بتلاتی ہے؟ اللہ نے غریبی دی ہے، اس حال میں بھی اللہ کا شکر۔ اللہ تعالیٰ امیری دے دے، اس حال میں بھی عاجزی کرنی، بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بالخصوص اپنی بہنوں کے ساتھ، بالخصوص اپنے بھائیوں کے ساتھ، بالخصوص کبھی ایسا نہ ہو اگر یہاں کوئی نوجوان بچہ بیٹھا ہے، یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ اللہ آپ کو پیسہ دے اور آپ کا باپ محتاج ہو، آپ کو کہتا ہو بیٹا 1000 دینا، 2000 دینا، نہیں، آپ اپنی ساری جمع پونجی والدین کے ہاتھ میں رکھتے ہوں اور خود ان سے لیتے ہوں، اللہ اس میں جو برکت ڈالے گا وہ کسی مال میں نہیں ڈالے گا۔ یہ آپ کا ہونا چاہیے، یہ آپ کا طریقہ رہا، اللہ آپ کو کبھی انشاءاللہ غریب نہیں کرے گا۔ غریبی میں آگے یہ ہے، امیری میں آگے اب کون سا پہلو رکھنا ہے؟ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عاجزی کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کھڑے ہیں، بہترین آپ کی چادر پہنی ہوئی ہے، ایک بندہ آیا اور اس نے آپ کے گردن کے چادر کو ایسے پکڑا اور بل دیتا گیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر آنے کو، صحابہ اکرام فوراً کہ ان قریب اس کا کچھ کر دے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو مال دیا یہ تیرا نہیں، اللہ نے تجھے عطا کیا، مجھے مال دے۔ آپ نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کو عطا کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، جھڑکنا نہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں امیر لوگ خندہ پیشانی کے ساتھ، جس طرح سیلاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، لوگ دل کھول کے تعاون کرتے ہیں، اگر ہم سب اپنے رشتہ داروں کے لیے اسی طرح دل کھول دیں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں یہ غریبی کی دیوار بھی ختم ہو جائے گی، ختم ہو سکتی ہے۔ کس طرح ہو سکتی ہے؟ جس طرح مہاجر آئے تھے مکہ سے، بالکل غریب تھے، کوئی مال کوئی دولت نہیں تھا، انصاریوں نے، مدینے کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آ چکے ہیں، گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ گھر لو، سواری نہیں ہے سواری لو، کاروبار کرنے آ جاؤ۔ ایسی مثال دنیا میں ہم بھی قائم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بہت سارے میرے اس مجلس میں ایسے سامعین بیٹھے ہوں گے جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہوگی کہ ان کے ملازم ایسے ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، وہ چلا سکتے ہیں۔ آپ ایک نیکی ایسے کریں کہ آپ ان کو علیحدہ سے یہ سیٹ اپ کھڑا کر دیں، یہ ساری زندگی آپ کے لیے، آپ کی طرف سے ان کے لیے اتنی بڑی نیکی ہے، جب تک اللہ ان کو دیتا رہے گا اللہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالتا رہے گا نیکی، بہت بڑی نیکی۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں ہو سکتا۔ کتنے ایسے بندے ہیں جن کے صرف ہمارے جملے ان کی زندگیاں بنا سکتے ہیں، کتنے ایسے بندے ہیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ اسٹینڈ لے کے کھڑے ہو جائیں ان کی زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کس میں ہیں؟ اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، میرا گھر، میری اولاد، میرا سب کچھ ہونا چاہیے۔ یہ شریعت کا نقطہ نظر نہیں، یہ قطعاً شریعت کا نقطہ نظر نہیں، یہ شریعت کا نقطہ نظر نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کیا؟ من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، جو دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا اللہ قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور جو کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے ٹھیک ہے بھی جاؤ، اللہ اس کو یہ انعام دے دے گا قیامت والے دن، اللہ اس کو آسانی فرمائے گا۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب کتنی بڑی بہترین وعی خوشخبری ہے یہ، کس کے لیے؟ یہ صرف ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے کرتا جا، ادھر تیرے لیے اور دروازے میں نے کھول دیے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے، ہمیں نہیں پتا، قطعاً میں یہاں نہ رہتا ہوں نہ مجھے اندازہ ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں ایک دیوار واقعی قائم ہے۔ امیر بندے جب بیٹھتے ہیں، یا جس طرح آج کل ایک اور مرض چلا ہوا، اللہ تعالیٰ گھر دے دیتا ہے، فوراً گھر کو اسٹیٹس پہ لگائے، یہ قطعاً نہ کیا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان لکل نعمت محسود، ہر نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو گاڑی دے دی، آپ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، نہیں گاڑی لے لیے۔ وہ بھائی ایسے بندے ہیں ان کے پاس موٹر سائیکل تک نہیں ہے، ان کی نظر آپ کو لگ سکتی ہے، کہیں بھی جا رہے ہیں ہر چیز وہ اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، نہ کیا کریں۔ ایک تو اس سے نظر لگنے کا خطرہ ہے، دوسرا حاسدین آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ نہیں چاہتے کہ آپ کو خوش دیکھیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جو ہے خاموشی سے زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا جائے، اللہ کی شکر گزاری کریں، یہ قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بہت سارے معاشرتی بھی، اخلاقی بھی اور دینی پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان ہے جو ہمارے سامنے ہیں، جسے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو غریب ہیں ان کو امیر فرما دے،
اور وہ بھی رزق حلال عطا فرما دے، اور جو امیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مکمل عمل کی توفیق نصیب فرما دے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔